بہت ہی افسوسناک بات ہے، ایک تواتر سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بہت ہی کم عمر بچیاں جو ٹک ٹاکر ہیں اور جن کی بہت ساری فالوئنگ ہے، ان کا قتل ہوا۔ پہلے ایک بہت ہی خوفناک قتل اسلام آباد میں ہوا، وہ پیاری سی چھوٹی سی بچی تھی جو ویڈیو بنایا کرتی تھی، پھر پتہ لگا حیدرآباد میں ہوا، پھر کسی اور جگہ پر ہوا، اور پھر ایک اداکارہ جو ہیں وہ کراچی میں بیچاری کافی مہینے کی فوت ہوئی، ان کی باڈی ملی۔ تو یہ کیا ٹرینڈ ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، بات یہ ہے، ہمارے ملک میں تربیت کا نظام نہ لڑکیوں کے لیے موجود ہے نہ لڑکوں کے لیے موجود ہے۔ عموماً جب اس طرح کی بچیاں جو ہیں ان کے وہ بیچاری قتل ہو جاتی ہیں تو ہم سارے نہ وکٹم ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لڑکیوں کو کیا پڑھا ہے، لڑکیوں کو کیا پڑھا ہے کہ بھئی وہ آ کے ٹک ٹاکر بناتی پھریں، اپنے آپ کو اتنا ایکسپوز کرتی رہیں۔ میں اس بارے میں پھر بات کروں گا، اور یہ جو ضروری بات ہے ضرور کروں گا میں، لیکن ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں مردوں کی بھی تربیت نہیں ہوئی۔ ان پورے واقعات میں صرف ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک لڑکی کو ایک اور لڑکی نے قتل کیا ہے، لیکن باقی ساروں میں لڑکے انوالو تھے، اور وہ لڑکے کم عمر کے لڑکے، یعنی ابھی نوجوان لوگ تھے، وہ انوالو تھے۔ تو ہمارے گھروں میں بچیوں کے سلسلے میں پھر بھی احتیاط ہوتی ہے، مگر لڑکوں کی تربیت کے سلسلے میں والدین کوئی احتیاط نہیں کرتے، اور والدین یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ کس قسم کی اس کی حرکات ہیں، کیا کرتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، وہ کس قسم کا سوشل میڈیا کانٹینٹ جو ہے وہ کنزیوم کرتا ہے۔ اور خاص طور پر جو بچوں کی سوشو سائیکو سیکسول ٹریننگ ہے وہ تو بالکل بھی نہیں ہوتی، اور وہ ہمیشہ لڑکیوں کو ایک آبجیکٹ کی طرح ہی سمجھتے ہیں، لڑکیوں کو ایک ضرورت کی چیز کی طرح ہی سمجھتے ہیں، لڑکیوں کو ایک کاموڈٹی سمجھتے ہیں، ایک حز اٹھانے کا انسٹرومنٹ ہی ہمیشہ سمجھتے ہیں۔ اور اس میں بہت زیادہ عمل دخل ہے ہمارے سوشل میڈیا کا، ہماری ایڈورٹائزمنٹ انڈسٹری کا، جس میں ہم بچیوں کو آبجیکٹیفائی کر کے، اب ٹائر کا اشتہار ہے تو اس میں آپ ایک لڑکی کو پوز بنا کے آپ نے کھڑا کیا ہوا ہے، نیم یعنی عجیب سے کپڑوں میں۔ اسی طریقے سے بالکل ان ریلیٹڈ چیزوں کے اشتہاروں کے اندر لڑکیوں کو کھڑا کیا ہوتا ہے، اور ویسے کسی بھی اشتہار کے اندر بڑے بڑے بل بورڈ بنا کے لڑکیوں کو آبجیکٹیفائی کرنا، یہ جو ہے بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے۔ اب ایک طرف میل سائیکالوجی ٹرینڈ نہیں ہے، وہ یعنی آبجیکٹیولی چیزوں کو اسیس نہیں کر سکتی، اور دوسری طرف اتنا سارا مواد موجود ہوتا ہے جو ان کے لیے ٹیمپٹیشن کریٹ کرتا ہے اور جو ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ تو اس مسئلے کو دونوں طرف سے دیکھنا چاہیے۔ ایک طرف ہمیں اپنے ماحول کے اندر لڑکوں کی پراپر تربیت کرنی چاہیے، وہ پردہ جو ہم عورت پہ ڈالنا چاہتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے، اسی طرح کا ایک پردہ لڑکوں کی آنکھوں میں بھی حیا کا پردہ ڈالنا بہت ضروری ہے۔ ان کے دل کے اندر بھی، ان کو بھی، کسی شخص کے اگر لڑکے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اپنے لڑکوں کو یہ سکھائیں کہ کس طریقے سے عورت کا احترام بحیثیت عورت گھر کے باہر کرنا ہے۔ گھر سے باہر نظر آنے والی کوئی عورت، بس میں ملے، سڑک میں ملے، دفتر میں ہو، کالج سکول میں ساتھ پڑھتی ہو، یونیورسٹی میں، تو بحیثیت عورت اس کا احترام کیسے کرنا ہے اور اس کو کوئی آبجیکٹ نہیں سمجھنا، یہ تربیت لڑکوں کی بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا، دیکھو میرے دوستو، مغرب کو فالو کرتے وقت بالکل بلائنڈ ہونا، ان کی بہت ساری اچھی باتیں ہیں جو ہمیں فالو کرنی چاہیے، مگر پوری تہذیب کو بلائنڈلی فالو کرنا، اس رہن سہن کو فالو کرنا، اس پہناوے کو فالو کرنا، یہ ہمیں اپنی جڑوں سے کاٹ رہا ہے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ اگر ایک متوسط گھر کے اندر باہر بیل بجتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ بھائی تم جا کے دروازہ کھولو، بیٹی تم نہ کھولنا، دودھ والا آیا ہے نا تو بیٹی سر پہ دوپٹہ لے کے جانا اگر دودھ لینے جا رہی ہو۔ یہ وہ ساری روایات تھیں جس میں ہم قیمتی چیزوں کی حفاظت کرتے تھے، جس میں ہم اس بات کا احساس کرتے تھے کہ ہماری بیٹیاں بہت قیمتی ہیں اور ان کا ہم نے احساس کرنا ہے۔ میں بالکل اس حق میں ہوں کہ عورتوں کو کام کرنا چاہیے، میں اس حق میں ہوں کہ ان کو اکنامک دوڑ میں آنا چاہیے، میں اس حق میں ہوں کہ ان کو آٹونومی ملنی چاہیے، میں یہ اس حق میں ہوں کہ مردوں کے ساتھ ان کی برابری گھر کے ڈیسیژنز کے اندر برابر ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہماری اپنی تمدن، تہذیب، ہمارے مذہب، ہماری اخلاقیات نے کیا پابندی لگائی ہے۔ اور والدین جو ہے وہ اپنی بچیوں کو دیکھیں، خاص طور پر ینگ بچیوں کو دیکھیں، بچیوں کے پاس اتنا پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کی 18 سال کی بچی جو ہے وہ خود گاڑی خریدنے کے قابل ہے، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ وہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ کس طریقے سے پیسہ آ رہا ہے؟ پلیز آپ ان چیزوں کو غور سے دیکھیے، اور اس میں آپ یہ سارے جو واقعات ہیں، مجھے ان بچیوں سے بہت ہمدردی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ، اور ان کو جو ہے قانونی اداروں کو بالکل ان کو واقعی کفر کردار تک پہنچانا چاہیے جنہوں نے یہ ساری حرکت کی ہے، اور میں ان تمام بچیوں کی حفاظت کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں۔ لیکن ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم سب کو ایز اے والدین اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اگر میڈیا میں واہیاتی پھیلا کے پیسے آ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری بچیاں، ہمارے بچے ایکسپوز ہو رہے ہیں،
تو مہربانی کر کے ان کے اوپر ایک نظر رکھیے. تو یہ اور دوسرا حکومتی لیول کے اوپر ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اور ایک ٹاسک فورس گورنمنٹ کو بنانی چاہیے جس ٹاسک فورس میں سارے واک آف لائف کے لوگ ہوں, میڈیا کے ایکسپرٹ ہوں, سوشولوجی کے ایکسپرٹ ہوں, جرنلزم کے جاننے والے لوگ ہوں, ہمارے مذہبی اسکالر ہوں, اور وہ سارے لوگ اس کے اور تعلیم کے ماہرین ہوں, اور دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے کیریکولم میں یہ اضافہ کر سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا جوڈیشل استعمال کیا ہے, صحیح استعمال سوشل میڈیا کا. ہمیں تیسری چوتھی جماعت سے اسکولوں میں پڑھانے کے لیے ابھی ایک چیپٹر ہونا چاہیے سوشل میڈیا کے بارے میں تمام کلاسوں کے اندر, ہمیں یعنی جس میں یہ بتایا جائے کہ ہم نے بچوں کو کی لمیٹیشن کیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت بھی اس سلسلے میں کچھ قدم کرے گی, اور ہم سب بھی ان چیزوں میں مزے لینے کی بجائے, خبروں کے بارے میں یعنی حز اٹھانے کی بجائے, ہم ان کا اپنے ذاتی لیول پر تدارک کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ.